الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ کل ہمارے چینل پر ایک سوال آیا تھا. اس کا جواب دراصل سوال کچھ اور تھا، اور جواب میں نے یہ سمجھا کہ سائل یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ انسٹالمنٹ پر اشیاء خریدنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. میں نے تفصیل سے جواب دیا کہ انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر چیزیں خریدنے کے لیے، چاہے وہ گاڑی، بنگلہ یا اپنی ضروریات کی چیزیں ہوں، واشنگ مشین وغیرہ ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ سود کی شکل نہیں ہے، یہ قسطوں کی شکل ہے. اور اہل علم نے اس کو اس لیے جائز قرار دیا ہے کیونکہ جب آپ کسی سے سامان خریدتے ہیں تو وہ سامان آپ اگر کیش میں اس کو دیتے ہیں تو 1,00,000 روپے کا ہے، لیکن اگر 3 سال میں آپ وہ 1,00,000 روپے ادا کرتے ہیں تو جو صاحب چیز ہے یا جس سے آپ سامان خرید رہے ہیں وہ آپ کو 3 سال کی مہلت دیتا ہے، اور اس میں اس اضافے کو یا اس رقم کا اضافہ کر دیتا ہے، 1,00,000 کو 1,50,000 پر مشتمل کر دیتا ہے. تو اہل علم نے فرمایا ہے، یہاں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کہ جائز ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف انشاءاللہ تعالی نہیں ہے. لیکن ہمارے دوست ہیں سید نقوی صاحب، جو ہمارے ویورز بھی ہیں، انہوں نے کمنٹ میں لکھا ہے بہت شائستگی اور ادب سے. دیکھیے، یہ اسلوب ہونا چاہیے جب آپ کسی کو کوئی بات بطور اصلاح لکھتے ہیں تو آپ کی تحریر سے وہ اصلاح جھلکتی ہے. سید نقوی صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے لکھا ہے کہ شاید آپ سائل کا سوال نہیں سمجھ پائے ہیں. وہ انسٹالمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے کیش کی، قسطوں کی بات نہیں کر رہا ہے. وہ بینک سے کیش لے کر 3 سال کے بعد بینک کو ادا کرے گا، 10,00,000 روپے لے گا، 3,00,000 روپے اس پہ اضافی ہو جائیں گے، اور آپ شاید اس کو قسطوں کا سمجھ کر اس کو قسطوں کا جواب دے گئے. سب سے پہلے تو میں آپ کا سید نقوی صاحب تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ رب العالمین ہمارے ایسے ویورز میں اضافہ فرمائے. اور یہی وہ خوبصورتی ہے اسلام کی کہ جب آپ الدین النصیحہ کے تحت نصیحت کرتے ہیں تو دل خوشی سے باغ ہو جاتا ہے. یقین جانیے، جی چاہتا ہے کہ ایسے ویورز کا آپ ماتھا چوم لیں. اللہ آپ کو نقوی صاحب جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ایسے ویورز میں اضافہ فرمائے جو کہ اتنی باریکی سے سوال بھی سنتے ہوں اور جواب پر بھی وہ تفصیل سے اپنے کمنٹس پیش کرتے ہوں. آپ نے بالکل درست فرمایا. وہ سوال دراصل میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قسطوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ میں نے جب سنا سوال، یہ ہے سوال ان کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں بینک سے پیسے لوں اور وہ مجھے ایک ڈیفائن کرے پیریڈ آف ٹائم ٹو ریٹرن دیٹ منی، لیکن جو گاڑی میں خریدوں، میں نے گاڑی لینی ہے. اوکے، یہاں یہی بات کی جا رہی ہے جو کہ سید نقوی صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ جناب سائل یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ میں بینک سے رقم لے لوں اور پھر وہ اضافی رقم 3,00,000 روپے یا 3 سال میں جو بھی رقم اضافی ہوگی اس کی ادائیگی کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں شکریہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں جواب پیش کرنا چاہتا ہوں.
ہوں سب سے پہلے شیخ عبداللہ السلمی سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، سنتے ہیں۔ لدينا المصارف لا تعطي إلا بفائدة ربوية. ہمارے پاس ایسی بینکیں ہیں ہمارے ملک میں، سوال کرنے والے نے کہا ہے کہ ان بینکوں کا کاروبار صرف سودی کاروبار ہے، وہ اگر قرض لیں گے تو آپ کو اضافی رقم دینی ہوتی ہے۔ هو يريد أن يشتري مسكن. اب آپ گاڑی خریدنا چاہتا ہے وہ شخص، یا گاڑی کے بعد گھر خریدنا چاہتا ہے یا گاڑی خریدنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ مضطر إلى ذلك. مضطر الی ذلک، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی وسعت نہیں ہے، لیکن وہ ضرورت کو اپنی پوری کرنے کے لیے مجبور ہے۔ حاجة كبيرة لذلك. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا ثم يوقع العبد فيه في حرج إلا وله بدائل. اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم لوگوں کے لیے حرام قرار دی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کو ان اشیاء سے دور کرنا چاہتا ہے، بلکہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان کا بدیل بھی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ علمه من علمه وجهله من جهله. جو جاہل ہے، جو اس بات کا خیال نہیں رکھتا، جو نہیں پہنچ سکتا اس حقیقت تک، تو وہ جاہل ہے، لیکن بہت سے اہل علم اور مسلمان اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں شفا یا اس چیز میں علاج نہیں رکھا ہے جو کہ حرام ہے۔ يجعل حل أمته فيما حرم عليها، هذا أبد لا يمكن. لا يمكن، جو حرام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے منفعت نہیں ہے، منفعت اگر ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کو حرام نہ قرار دیتا۔ وعلى هذا فإن الربا حرام كله قليل وكثير كما قال العلماء. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ ربا، سود جو ہے وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے اس کی رقم کم ہو یا زیادہ ہو، وہ تمام کی تمام اہل علم کے یہاں حرام ہے۔ ولم يستثني العلماء في القديم ولا في الحديث أنه يجوز الربا إذا كان يسيرا ويحرم إذا كان كثيرا. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی اہل علم نے یہ نہیں قرار دیا ہے کہ جناب آپ چھوٹا سا تو 1-2 لاکھ روپے کا تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن 2-3 کروڑ کا نہیں لے سکتے، یا 200 روپے تو لے سکتے ہیں، 2 لاکھ روپے سود کے نہیں لے سکتے۔ جو چیز اس کی جائز نہیں ہے وہ کم بھی جائز نہیں ہے اور زیادہ بھی جائز نہیں ہے۔ وأما قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے بھی یہی سوال پوچھا گیا ہے، تو ان کا جواب بہت مفصل شیخ نے لکھا ہے کہ اگر بینک سے شرعی طریقے کے مطابق قرضہ لیا جائے، جیسے جتنا قرضہ لیا تھا اتنا ہی واپس کیا جائے اور کوئی اضافہ نہ ہو، یا بینک سے کوئی چیز معینہ مدت کے لیے ادھار خریدی جائے چاہے اس کی قیمت نقد سے زیادہ ہی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب شیخ ابن باز مزید یہ فرماتے ہیں لیکن اگر بینک سے سودی قرض لیا جائے تو یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اسے حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے متعلق اتنی شدید وعید آئی ہے جو مردار کھانے میں بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی کر دیا ہو۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ علماء تفسیر نے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اپنی قبر سے وہ دیوانے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا سود کھانے والا اور لکھنے والا اور اس کے 2 گواہوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، سب پر لعنت ہے۔ تو جو بینک سے اضافی رقم
آپ کو دی جا رہی ہے. 10 لاکھ روپے آپ بینک سے لیں گے اور وہ بینک آپ سے 3 سال کے بعد 13 لاکھ روپے وصول کرتا ہے. تو دراصل یہ اضافی رقم سود کی شکل ہے اور یہ اسلام میں حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو آپ میرے محترم, میرے عزیز, کیونکہ میں نے پہلے سوال جو جواب میں نے دیا تھا وہ انسٹالمنٹ کے بارے میں جواب دیا تھا, قسطوں کے بارے میں جواب دیا تھا. اب جو سوال آپ کا ہے وہ ہے کیش آیا بینک سے لیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور اضافی رقم کے ساتھ اس کو واپس کیا جا سکتا ہے نہیں. تو شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور شیخ عبداللہ السلمی اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور قرآن کریم میں اس کی حرمت کا حکم نازل فرمایا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حلال کی فراوانی عطا فرما دے, حرام سے بچا لے. اور اللہ رب العالمین, میں ایک بار پھر سید نقوی صاحب آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. اللہ رب العالمین آپ کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے اور آپ کا اقبال مزید بلند فرمائے, اور اللہ رب العالمین آپ کو ہمارے لیے اسی طرح کے نیک اور نصائح کرنے والا, نصیحتیں کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اور ہمیں اللہ رب العالمین آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا بھی بنا دے. کبھی بھی مجھے یاد آیا کہ ایک عالم دین کو خطبے میں جدہ میں ایک عالم دین نے ایک ایسی بات کہی جو کہ حدیث سے ثابت نہیں تھی. جب میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ دلیل مجھے دے دیں, وہ قصہ کیا تھا میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جدہ میں ایک ایسے امام کا قصہ جس نے ممبر پر یہ اعلان کیا تھا کہ ایک ہندوستانی نے آ کر, میں نے اس کو پوچھا, حقیقت جاننے کی کوشش کری, لیکن اس کے پاس اس نے 3-4 ہفتے انتظار کیا, اور جب جواب نہیں بن پڑا تب اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر میرا تذکرہ کیا اور میرا شکریہ ادا کیا. وہ واقعہ کیا تھا میں انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کی خدمت میں آڈیو بھی پیش کروں گا ویڈیو کی شکل میں انشاءاللہ تعالی. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے, اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ اس کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. شکریہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون